تو سمجھے آپ انسان اب اپنے آپ سے باہر ہو گئے۔ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو طلاق دی ہوئی ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ عورت اور دولت کو کبھی نہ حاوی ہونے دے، جو اس کی حیثیت ہے، جو اس کی محبت ہے، قدورت ہے، جتنا اسلام نے حدود دی ہے اس حدود کے اندر آپ رکھیں، اس کو کبھی بھی سر پہ سوار نہ کریں۔ تو فاحشہ عورت کو امام موسیٰ کاظم کے زندان میں بھیج دیا گیا، اور یہ الزام لگانے کے لیے کہ چلو یہ چلی جائے گی تو ہمارے لیے الزام لگا کر امام کو شہید کرنا آسان ہو جائے گا۔ امت کے منصوبے دیکھو، اور منصوبے بھی کن کے بارے؟ نبی کے بیٹوں کے بارے میں، قربان جاؤ، اور پھر تم ہی کہہ رہے ہو کہ جناب ہم ہی جو ہے وہ اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں۔ امت کے منصوبے دیکھیں، جتنے بھی نبی کے بیٹے ہیں سب کو شہید کرنے کے پلان ہیں، اور پھر بھی قوم نے ان کو ہیرو بنا کے پیش کی ہوا ہے۔ قربان جاؤں آپ کی سوچ پہ۔ امام موسیٰ کاظم کے زندان میں جب فاحشہ عورت کو بھیجا گیا اور کہا کہ جب صبح زندان کھولیں گے تو پھر یہی الزام لگا کے ان کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن جب صبح زندان کھولا تو منظر وہ نہیں تھا جو انہوں نے سوچ رکھا تھا۔ یہ تو کیا مستی تھی، یہ تو محمد عربی کا بیٹا تھا، ان کا تو کردار ہی بڑا عظیم ہے۔ جب زندان کو کھولا گیا کیا دیکھا؟ فاحشہ عورت تھی، لیکن میرے امام آگے مصلی پہ سجدے میں ہیں، وہ عورت پیچھے مصلی میں پڑی۔ سبحان اللہ۔ اب مجھے ایمان سے آپ بتائیں، اس سے پہلے آپ نے امام موسیٰ کاظم کا یہ کردار سنا ہے؟ نہیں، مجھے ایمان سے بتائیں، آپ کی کتنی عمریں ہیں یار؟ کیا آپ نے موریوں کے پیچھے جمعے نہیں پڑھے؟ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، کیا آپ نے موریوں کے پیچھے جمعے نہیں پڑھے ہوں گے؟ سب نے پڑھے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں ہوں گے؟ سب کچھ آپ نے کیا ہے، لیکن یار یہ کیوں نہیں کردار بتایا جاتا محمد عربی کے بیٹوں کا؟ ان کا قصور کیا ہے؟ انہوں نے امت کو کیا کوئی نقصان پہنچایا؟ خوش نصیب ہو آپ، خدا کی قسم خوش نصیب ہو۔ ایک ایک امام اور ایک ایک نبی کے جو جانباز صاحب ہیں ان کی سیرت ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کردار ہے۔ پھر انہی کو زندان کے اندر جناب رکھ کے 14 سال اور ان کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ اتنی دشمنی یاد آل نبی سے اور آل علی سے کیوں؟ ان کو خوف تھا اگر یہ سامنے آ جائیں گے تو پھر ہماری دکانیں بند ہو جائیں۔ ان بادشاہوں کو ڈر تھا کہ اگر یہ سامنے آ جائیں تو جو ہمارے بڑوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں کر کے تخت لیا تو یہ تو پھر ان کے حوالے ہو جائے گا۔ لیکن کیا کہنے ان کی عظمتوں کے پورے تخت بنانے والے جب ان کے بارگاہ میں تاش رکھتے تھے نا سونے اور بھرے سے لدے ہوئے، جناب یہ آپ کی خدمت میں ہم نے تحفہ پیش کیا ہے، تو اپنے جوتے اٹھانے والوں کو یہ کہتے تھے جا یار یہ تم رکھ لو، یہ تم لے لو، ہمیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیرت ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی۔ میرے بھائی اس چیز کو تھوڑا سا سمجھیں۔ ایک مولوی صاحب تھے تو انہوں نے 20 سال جمعہ پڑھایا، تو 20 سالوں کے اندر ایک حدیث پاک ہے کہ اپنی جو تمہاری محفلیں ہوتی ہیں ان کو زینت پہنچاؤ ذکر علی اور ذکر نبی سے۔ تو ایک بندے نے ان سے سوال کیا، ان کا مولانا کیا یہ حدیث پاک ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ اپنی محفلوں کو زینت دو اللہ کے نبی کے ذکر سے اور مولا علی کے ذکر سے؟ کیا ہماری کتابوں میں یہ بات موجود ہے؟ تو مولانا جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، بیٹھے ممبر پہ تھے، اور ان کا بالکل یہ حدیث موجود ہے کہ اپنی محفلوں کو تم زینت بخشو، خوبصورت بناؤ ذکر نبی سے اور ذکر علی سے۔ انہوں نے کہا تھا اگر یہ حدیث ہماری کتابوں میں موجود ہیں تو مجھے 20 سال ہو گئے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے، آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ اتنا عرصہ 20 سال ہو گئے، آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی؟ کیوں نہیں ان کے نانا جان کی شان بیان کی؟ کیوں نہیں ان کے بابا علی کی شان بیان کی؟ اس نے کہا بالکل حدیث موجود ہے۔ اس نے کہا تھا پھر آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے کہ 20 سال مجھے جمعہ پڑھتے ہو رہے اور آج تک آپ نے نہ صحیح طرح مصطفیٰ کی شان بتائی ہے نہ بابا ان کے علی کی شان بتائی۔ اس کے بعد وہ جو ملا تھے ان کو ہدایت آنی تھی، انہوں نے اپنی مسجد کا نام بدل کے مسجد کا نام بھی علی المرتضیٰ رکھ دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میری تقریر جمعے کی کوئی ایسی نہیں ہوتی تھی جس کے اندر میں محمد اور علی کا ذکر نہیں کرتا۔ میرے بھائی یہ آپ سے بڑا کون خوش نصیب ہے؟ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن سمجھیں تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیں۔ پچھلے دنوں کے اندر جو ایک فساد برپا ہوا ہے، ہم بالکل نہیں آپ کی تربیت کریں آپ فساد کریں، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ائمہ اہل بیت اطہار کی سیرت پہ چلیں، ان کا صبر رکھیں، ان جیسا جگرا رکھیں، بس آپ جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ نہ ہم ہر کسی سے لڑ سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس گالی کا جواب گالی سے ہے، نہ ہم کسی کو تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ دے سکتے ہیں۔ ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم دعا ہی دے سکتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے پاس دعا ہی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ آپ نے جو جس کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے، اور آپ کو پتا ہے جس کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا اللہ حشر بھی اسی کے ساتھ ہی کرے گا۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنا حشر حسین ابن علی اور ان کے بچوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ میرے بھائی یہ ان کی سیرت ہے، یہ ان کا کردار ہے، ٹھیک ہے؟ تو جڑے رہیں۔ یہ ائمہ اہل بیت انشاءاللہ ان قریب ہم کوشش کریں گے سیرت ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ایک پروگرام جو ہے وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔
آپ کے تعاون سے, آپ کے پیار سے. آپ سارے حاضر ہیں اس کے لیے انشاءاللہ, تاکہ امت کو پتہ چلے یار محمد عربی کے بیٹوں کا کردار کیا ہے. 20 سال 25 سال لوگوں کو گزر گئے ہیں, لیکن صحیح طرح انہوں نے کبھی محمد کے بیٹوں کی تاریخ بتائی نہیں ہے امت کو. اگر بتائی ہوتی, یقین جانیے کہ آپ جا کے ذرا لوگوں سے پوچھیں نا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار ان اماموں کے نام کیا ہے. اور جو نبی کے جانباز صحابہ جنہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا, اپنی جانیں دی ہیں, ان کو مارنے والوں کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا. سمجھے اس بات کو یار, تھوڑا سا اپنا قبلہ درست کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہ ان کی سچی معرفت اور محبت کی توفیق نصیب فرمائے.